بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ ایک صحابی کو فرمایا، اے میرے صحابی، فرض نماز کبھی نہ چھوڑنا، چاہے تجھے کاٹ دیا جائے، قتل کر دیا جائے یا تجھے جلا دیا جائے۔ جبکہ آج ہم نے نماز جیسی اہم عبادت کو پس پشت ڈال دیا ہے، دنیا کے کاموں میں زیادہ مصروف رہنے لگے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کام سے فارغ ہو کر نماز پڑھ لوں گا۔ حالانکہ نماز کا وقت ہو تو سارے کام چاہے کتنے ہی اہم کیوں نہ ہو چھوڑ دینے چاہیے اور نماز ادا کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جو کہ نابینا تھے، اور انہی کی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرزنش بھی کی گئی تھی۔ یہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نماز باجماعت نہ پڑھنے کے عذر پیش کیے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اندھا ہوں اور میرے گھر اور مسجد کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہے اور مجھے گھر سے مسجد لانے والا بھی کوئی نہیں ہے، تو کیا میں گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، پھر مسجد میں آ کر نماز پڑھنی پڑے گی۔ انہوں نے پھر عذر پیش کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے گھر اور مسجد کے بیچ میں درخت ہیں اور خاردار جھاڑیاں ہیں، میں اندھا ہوں، مجھ سے چلا نہیں جاتا، تو مجھے ڈر ہے کہ میں گر جاؤں گا اور اپنے آپ کو نقصان پہنچا بیٹھوں گا، کیا میں گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا کہ کیا تمہارے گھر میں اذان کی آواز پہنچتی ہے؟ فرمایا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ پھر مسجد میں آ کر نماز پڑھنی پڑے گی۔ پھر عذر پیش کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے گھر اور مسجد کے بیچ میں خونخوار درندے اور جانور ہیں، میں اندھا ہوں اور مجھے نظر نہیں آتا، کہیں مجھے کوئی جانور نقصان نہ پہنچا دے اور مجھے اپنا شکار نہ بنا لے، کیا میں گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اگر اذان کی آواز آتی ہے تو یہ سن کر ایک اور عذر پیش کیا کہ میں ایسا ہی ہوں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کتنا کمزور ہو گیا ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، کیا میرے لیے اجازت ہے کہ میں مسجد میں نماز نہ پڑھوں اور گھر میں نماز پڑھ لیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں آواز آتی ہے؟ تو فرمایا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو فرمایا، پھر نماز ہے تو مسجد میں ہی ہے، ہمیں کوئی چھوٹی سی تکلیف بھی آ پہنچے تو مسجد میں نماز تو کیا پڑھنے جائیں گے، بلکہ سرے سے نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں، نہیں پڑھتے۔ اگر ہم اپنے گریبان میں جھانکیں تو ندامت اور شرمندگی کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ نماز پڑھنے کا دل نہ چاہ رہا ہو تو نماز چھوڑ دیتے ہیں کہ آج طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پھر پوری کر لوں گا۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے کمزور ہے، نابینا ہے، مسجد دور ہے، کوئی لانے والا نہیں ہے، بیچ میں درخت اور خاردار جھاڑیاں ہیں، خونخوار درندے اور جانور ہیں، مگر پھر بھی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں گھر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے، کیونکہ نماز کا معاملہ بڑا ہی سنگین ہے اور نماز کسی بھی حالت میں چھوڑنے کی اور باجماعت نماز نہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو 5 وقت کا نمازی بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔